خیبر پختونخوا اور پنجاب کی سیاست میں جو کلا بازیاں کھائی جا رہی ہیں وہ کسی بھونڈے مذاق سے کم نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں دیکھیں، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو اپنی مقبولیت کھونے میں پھر بھی 1.5 سال لگ گیا تھا، لیکن نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے تو کمال ہی کر دیا۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے صرف 6 ماہ کے مختصر ترین عرصے میں مقبولیت سے قبولیت یعنی اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کا سفر طے کر لیا ہے۔ صحیح۔ مطلب اب حالت یہ ہے کہ وہ علیمہ خان کی صرف ایک کال پر اڈیالہ جیل جانے پر مجبور ہیں۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ یہ تو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے نا؟ بالکل۔ اور پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ ذرائع کے مطابق مریم نواز کی جانب سے ایک نئی ہیلتھ انشورنس پالیسی کا بڑا زور و شور سے اعلان کیا جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پہلے 4 سال تک عمران خان کے صحت کارڈ کو فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا کر بند رکھا گیا۔ صحیح بات ہے۔ اور اس صحت کارڈ پر پنجاب میں 22 لاکھ سے زائد لوگوں نے مفت علاج کرایا تھا۔ 22 لاکھ لوگ۔ ان غریبوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور ہمیں وہ آڈیو لیک بھی یاد ہے جس میں فنڈز کا بہانہ بنا کر اسے بند کرنے کی بات کی گئی تھی۔ اور اب اسی پالیسی کو محض ایک نئے نام سے لایا جا رہا ہے۔ کیا ایک نیا نام رکھ دینے سے عوام بھول جائیں گے کہ صحت کارڈ کس کا منصوبہ تھا؟ یہ عوام کی یادداشت کی توہین ہے۔ بالکل۔ اور انرجی کے شعبے میں تو جو مذاق ہوا ہے اس پر تو مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ توانائی کی اس نانہاد محنتی حکومت نے دن رات ایک کر کے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کتنی کمی کی؟ صرف 1 پیسہ۔ کیا بات ہے! مطلب 1 پیسہ۔ میں تو کہتی ہوں کہ ناروے حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس شاندار، اس عظیم کارنامے پر شہباز شریف کو بجلی کا نوبل پرائز دیا جائے۔ صحیح۔ کیا 1 پیسے کا ریلیف دے کر اس قوم کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکا گیا؟ اور پھر خواجہ آصف کا وہ بیان آتا ہے کہ نوجوانوں کا شعور ہماری طاقت ہے۔ عجیب ہے۔ بہت عجیب ہے، کیونکہ ذرائع یاد دلاتے ہیں کہ اسی شعور نے انہیں الیکشن میں شکست کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا، اور آج یہ فارم 47 کی پیداوار بن کر بیٹھے ہیں۔ کس شعور کی بات کر رہے ہیں یہ؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جب سیاست دان عوام کے ساتھ یہ بھونڈے مذاق کر رہے ہیں تو ان کے سرپرست یعنی وہ طاقتیں جو پس پردہ ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ آئیے ڈی جی آئی ایس پی آر کی حالیہ پریس کانفرنس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ جی۔ رپورٹس کے مطابق اس پریس کانفرنس میں آپریشن مارکہ حق یا جسے سافٹ ریٹارڈ کہتے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا جب بھارت کے طیارے گرائے گئے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق تو یہ تعداد 10 سے زیادہ تھی۔ یہ یقیناً پوری قوم کی ایک شاندار کامیابی تھی، لیکن اس کامیابی کا کریڈٹ صرف ایک شخص کو نہیں دیا جا سکتا جس نے بعد میں اسی کامیابی کو اپنے سیاسی مخالفین یعنی پی ٹی آئی کو کچلنے کے لیے استعمال کیا۔ بالکل صحیح۔ اور جو سب سے حیران کن بات ہمارے ذرائع نے نوٹ کی نا، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا وہ انگریزی جملہ تھا۔ انہوں نے کہا اٹ از ڈینجرس اف یو پولیٹیسائز یور ملٹری، یعنی یہ خطرناک ہے اگر آپ فوج کو سیاسی بنائیں۔ اور یہ بات انہوں نے کس کے لیے کہی؟ بھارتی فوج کے لیے۔ مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے اس دوہرے معیار پر۔ اگر ہم حقائق کا موازنہ کریں تو بھارت میں الیکشن کمیشن آزاد ہے۔ صحیح۔ وہاں کی فوج نے آج تک کبھی پارلیمنٹ یا ان کے سرکاری ٹی وی پر قبضہ نہیں کیا۔ وہاں ہماری طرح 4 مارشل لا نہیں لگے۔ اور سب سے بڑی بات، وہاں ڈی جی آئی ایس آئی سیاست دانوں کو اغوا کر کے ان سے پریس کانفرنسز نہیں کرواتی۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا کہ فوج کا سیاست سے تعلق نہیں، یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بالکل۔ جب آپ کے اپنے وزیر دفاع خود کھلے عام ٹی وی پر مانتے ہیں کہ ملک میں ایک ہائبرڈ نظام چل رہا ہے، تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ آپ کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں؟ جب ہماری فوج اپنی ساری توانائیاں، اپنے تمام تر وسائل مقامی سیاست اور ایک سیاسی جماعت کو کچلنے پر لگا رہی ہے، تو سرحدوں پر ہمارے حقیقی دشمن خاموش نہیں بیٹھے۔ صحیح۔ وہ ہمارا پانی بند کر کے ہمارا گلا گھونٹ رہے ہیں، اور ایک ہولناک جنگ ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ ذرائع نے اس پانی کی دہشت گردی پر جو حقائق سامنے رکھے ہیں وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ جی بالکل۔ 1960 کے سندھ طاس معاہدے کے تحت 3 مشرقی دریا ہم نے بھارت کو دے دیے تھے، اور ہمارے حصے کے 3 مغربی دریا تھے، سندھ، جہلم اور چناب۔ لیکن اب بھارت کیا کر رہا ہے؟ وہ اعلانیہ طور پر پوری دنیا کے سامنے ہمارے حصے کے ان مغربی دریاؤں کا پانی بھی روک رہا ہے اور وہاں ڈیم بنا رہا ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ سیدھا ایکٹ آف وار ہے،
اعلان جنگ ہے یہ کہ اگر پانی کے مسئلے پر اب جنگ چھڑتی ہے تو پچھلے 1000 سال کی تاریخ میں اس خطے نے ایسی نتیجہ خیز اور تباہ کن جنگ نہیں دیکھی ہوگی جیسی اب ہونے والی ہے۔ یہ جنگ 65 اور 71 کی جنگوں سے بھی کئی گنا زیادہ ہولناک ہوگی۔ یہ پورے خطے کا نقشہ بدل کر رکھ دے گی۔ اور یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ جنگیں صرف ہتھیاروں یا طیاروں سے نہیں جیتی جاتیں۔ ان کے لیے عوام کا متحد ہونا اور فوج کی پشت پر کھڑا ہونا شرط ہے۔ بالکل۔ جب آپ کا اپنا گھر بٹاوا ہو، جب آپ کے اپنے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہ ہوں، تو آپ دشمن کی توپوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ جی۔ عمران خان جیل میں ہے، عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، بے روزگاری نے کمر توڑ دی ہے۔ کیا موجودہ حکومت اس بکھری ہوئی قوم کو متحد کر پائے گی؟ بالکل نہیں۔ آئیے اب اس عالمی بساط کو دیکھتے ہیں جہاں دنیا کا نقشہ تیزی سے بدل رہا ہے اور جو پرانی سپر پاورز ہیں وہ کیسے بے بس ہو رہی ہیں، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو بار بار کھوکھلی ڈیڈ لائنز دی گئیں۔ کبھی کہا گیا 48 گھنٹے، کبھی 72 گھنٹے، کبھی 1 ہفتے کی دھمکی دی گئی۔ بالکل۔ اور پھر کیا ہوا؟ ہر بار امریکہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ ان کھوکھلی گیدڑ بھبکیوں سے امریکہ کے اس غرور اور عالمی ساکھ کا جنازہ نکل گیا ہے۔ صحیح۔ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کی ناکامی کی وجہ امریکہ کا اپنا دہائیوں پرانا اتحادی سعودی عرب تھا۔ جی ہاں، سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود اور اپنا پرنس سلطان ایئر بیس امریکہ کو استعمال کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ عجیب بات ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ خلیجی ممالک کی پالیسیوں میں اب واضح فرق آ چکا ہے۔ ایک طرف سعودی عرب ہے جو جنگ سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور UAE کی پالیسیاں الگ سمت جا رہی ہیں، اور دوسری طرف ایران نے آبنائے ہرمز پر اپنا مکمل کنٹرول قائم کر لیا ہے، جو کہ ایک ماسٹر سٹروک ہے۔ یہ دنیا کی تیل کی سپلائی کی شہ رگ ہے اور ایران نے وہاں امریکہ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ بالکل۔ اب وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان ایک نئے فریم ورک، ایک MOU پر باتیں ہو رہی ہیں، جس میں شرط رکھی جا رہی ہے کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ صحیح۔ کی پر 20 سالہ پابندی اور معائنے کی شرائط شامل ہوں گی۔ مطلب امریکہ اب التجا کر رہا ہے کہ کسی طرح ایران کو روکا جائے۔ جی۔ اور اس سب میں چین کا کردار دیکھیں۔ چین نے امریکی پابندیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے انہیں ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے اور ایرانی تیل کی خریداری دگنی کر دی ہے۔ اصل سپر پاور اب چین ہے، جس کی معیشت مضبوط اور مستحکم ہے، جبکہ امریکہ آج کل ٹریلینز کے قرضوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے۔ اس کا معاشی نظام کھوکھلا ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو میرا اس حکومت سے اور ان پالیسی سازوں سے ایک سوال ہے، جس امریکہ کی خاطر ہمارے حکمرانوں نے $150 ارب کا قرض اس قوم پر چڑھایا، جس کی جنگ میں ہم نے 1 لاکھ جانیں قربان کی، وہ امریکہ آج ایران کے سامنے بے بس کھڑا ہے۔ اگر سعودی عرب جیسا ملک جو پوری طرح امریکہ پر انحصار کرتا تھا، وہ امریکہ کی بات ماننے سے انکار کر سکتا ہے، اسے آنکھیں دکھا سکتا ہے، تو ہم کب تک ان کی غلامی کریں گے؟ کب تک؟ بالکل۔ تو سننے والوں، اگر ہم اس پورے گہرے تجزیے کو سمیٹیں تو تصویر بہت بھیانک ہے۔ ایک طرف ہمارے مقامی سیاستدان ہیں جو 1 پیسے کا ریلیف دے کر پوری قوم کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو سیاست سے دوری کا ایسا جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے جس پر کوئی اندھا بھی یقین نہ کرے، اور ان مقامی ڈراموں کے پیچھے سرحدوں پر بھارت ہمارا پانی روک کر ہم پر ایک ہولناک جنگ مسلط کرنے کی تیاری میں مصروف ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور عالمی سطح پر وہ امریکہ جس کے ہم پٹھو بنے ہوئے ہیں، اس کی بالادستی اور اس کا غرور خاک میں مل رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ تمام خبریں، یہ تمام حقائق الگ الگ نہیں ہیں۔ آپ کی روٹی، آپ کا روزگار، آپ کے بچوں کا مستقبل اور اس ملک کی آنے والی نسلوں کی بقا کا فیصلہ انہی سیاسی اور عالمی چالوں سے ہونا ہے۔ اس لیے اب ہمیں جاگنا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ راتوں رات عالمی سطح پر کوئی بہت بڑی جنگ چھڑ جائے اور یہ تمام پرانے اتحادی آپس میں ہی دست و گریبان ہو جائیں، تو ان ممالک کا کیا انجام ہوگا؟ صحیح۔
وہ ممالک جنہوں نے اپنی خود مختاری، اپنے فیصلے اور اپنے مستقبل کی چابیاں غیر ملکی قرضوں، IMF اور پرانے آقاؤں کے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں، کیا ایسے کھوکھلے اور بیرونی سہاروں پر زندہ رہنے والے ممالک اس عالمی طوفان میں بچ پائیں گے، یا وہ دنیا کے نقشے سے ہی ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے؟ سوچیے گا ضرور۔